اب جو نوحہ پڑھتا ہے اس کو ثواب کتنا ملتا ہے اور اس کا سٹیٹس، اس کی شان قیامت والے دن کیا ہوگی اور کدھر ہوگی، یہ بھی دیکھیے۔ یہ جو لفظ بولتے شان، یہ ذرا وہ تنقیدی روح میں آ جاتا ہے۔ یہ میرے سامنے پھر عیون اخبار رضا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام 12 اماموں میں جن کا شمار ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ سے منسوب حدیثیں ہیں۔ اب اس کے اندر امام جناب علی رضا علیہ السلام آپ بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 659 ہے، اس کے اوپر جناب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بیان، اب اس حدیث کی سند سنیے گا۔ محمد ابن علی الرضا، امام علی رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد رضا سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ حضرت امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق سے۔ جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے ابا جی امام باقر نے، امام باقر فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے ابا جی امام زین العابدین نے، زین العابدین کو حدیث بیان کی ان کے ابا جی حضرت امام حسین نے، امام حسین کو حدیث بیان کی مولا علی نے، اور مولا علی نے مدینے کے تاجدار کی زبان سے سنا تھا۔ حدیث اماموں کی، سند اماموں کی۔ اب امام علی رضا فرماتے رسول اللہ میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا علی فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو آقا کریم علیہ السلام رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا علی لیلۃ اسری بی الی السماء، معراج کی رات میں آسمان پر گیا، رأیت نساء من امتی فی عذاب شدید، میں نے اپنی امت کی بڑی عورتوں کو جہنم میں دیکھا، بیویاں بڑی تھی جہنم میں۔ تو یا رسول اللہ وہ بیویاں جہنم میں کیوں تھیں؟ فرمایا وہ اتنی زیادہ تھیں مجھے ان کی تعداد اور ان کے عذاب نے رلا دیا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں تھیں؟ تو محبوب علیہ السلام نے بڑی لمبی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کچھ خواتین ایسی تھیں ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے تھے، کئیوں کو بالوں سے باندھ کے جہنم میں لٹکایا گیا تھا، اور فرمایا کئیوں کی چھاتی میں سینے میں کیل ٹھوکے گئے تھے، یعنی ان کے اندر فرمایا کچھ وہ تھیں جو اپنے بالوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے ننگا رکھتی تھی، کچھ وہ تھیں جو بازار میں بے پردگی کے ساتھ گھوما کرتی تھی، غیر محرم ان کو دیکھتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب ہو رہا تھا۔ اور آقا کریم اور بھی بڑی باتیں فرمائیں کہ فرمایا جو اپنا پاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی اس کو فلاں عذاب ہو رہا تھا، اس کو فلاں عذاب ہو رہا تھا، اس کو فلاں عذاب ہو رہا تھا، جو چغل خور تھی اس کا جسم گدھے جیسا تھا اور فلاں کا اس جیسا تھا۔ خیر لمبی روایت ہے۔ آخر کے اندر جو میرے موضوع کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت دیکھی وہ کتیا کی شکل میں جہنم میں پھر رہی تھی، فرمایا وَأَمَّا الَّتِي كَانَتْ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ، وہ خاتون جو کتیا کی شکل میں جہنم میں پھر رہی تھی، وَالنَّارُ تَدْخُلُ فِي دُبُرِهَا، اب اس کا ترجمہ میں فارسی زبان میں کر سکتا ہوں، اردو میں نہیں کر سکتا، کہ آتش از مقدش می رفت و از دہانش بیرون می آید، فرمایا وَالنَّارُ تَدْخُلُ فِي دُبُرِهَا وَتَخْرُجُ مِنْ فِيهَا، ادھر سے آگ ڈالی جاتی اور منہ سے نکالی جاتی۔ اب ان الفاظ کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا ادھر، فرمایا وہ آگ ادھر سے ڈال کے منہ سے آگ نکالی جا رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ اتنا دردناک عذاب، اتنا سخت عذاب اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ فرماتے فَإِنَّهَا كَانَتْ قَيْنَةً نَوَّاحَةً، یہ دنیا پہ نوحے پڑا کرتی تھی۔ اب جو نوحے پڑے اور کہے جی نہیں جی کوئی بات نہیں جی سننا تو جائز ہے، اور ملا یحضر الفقیہ کے اندر حدیث ہے رسول اللہ نے سننے سے بھی منع فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح کے گانے یا اس طرح کی باتوں کو سنے اس کے کان میں کیا ڈالا جائے گا؟ شیشہ۔ گانوں کے بارے میں فرمایا، یہ بھی اس کی ایک قسم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جہنم کے اندر کتیا کی صورت میں وہ پھر رہی تھی، جب اس کے بارے میں نے دیکھا تو وہ نوحہ کرنے والی باتوں تھی۔ اب یہ شیعہ مذہب کی کتابوں میں حدیثیں لکھی لیکن وہ اپنی عوام کو سناتے ہی نہیں۔ ہمارا ان حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع حضرات ان دونوں مذاہب کے اندر اگر کتابوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو عقیدہ وہی ہے جو آج کے سنی کا عقیدہ ہے کہ ماتم کرنا نہ اللہ کے قرآن کا طریقہ ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان کا طریقہ ہے، نہ ائمہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا طریقہ ہے۔ یہ صرف کچھ لوگوں نے نئی بدعت کے طور پر ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف جھوٹی
باتیں منسوب کر کے ان کے نام جڑ کے تو انہوں نے یہ بدعات سیاح شروع کر لی، وگرنہ ان کاموں کا، یہ ماتم اور نوح وغیرہ کا دور دور تک قرآن و سنت سے کوئی تعلق اور نہ ہی اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے۔ لہٰذا یہ شیعہ حضرات کی کتابوں کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ماتم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بھی ثابت نہیں، سرکار کے فرمان سے بھی ثابت نہیں، اور ائمہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر ان تعلیمات پہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ سنی عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔